پیکا ایکٹ قانون صدر آصف علی زرداری نے پیکا ایکٹ پر دستخط کر دیے۔ فیک نیوز پر 3 سال قید 20 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکے گا۔ حکومت ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی قائم کرے گی جسے سوشل میڈیا مواد کو ریگولیٹ کرنے کا اختیار ہوگا۔ اسمبلیوں کا حذف شدہ مواد سوشل میڈیا پر شیئر نہیں ہو سکے گا۔ اسلام مخالف، قومی سلامتی یا ملکی دفاع کے خلاف مواد غیر قانونی قرار۔ فورسز کے خلاف الزام تراشی، بلیک میلنگ، جرائم یا دہشت گردی کی حوصلہ افزائی پر بھی قانون حرکت میں آئے گا۔ توہین عدالت اور غیر اخلاقی مواد سمیت 16 اقسام کے کانٹینٹ پر پکڑ ہوگی۔ امریکہ پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کا خواہاں، اے آئی، ریئل اسٹیٹ، توانائی اور معدنیات سمیت اہم شعبوں میں دلچسپی ظاہر کرتی ہے۔ امریکی ارب پتی سرمایہ کاروں کے وفد کے سربراہ جینٹری بیچ کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ اقتصادی سفارتکاری پر یقین رکھتے ہیں، مذاکرات کے لیے نہیں کاروبار کے لیے پاکستان آئے ہیں، پاکستان میں جدید ٹیکنالوجی لانا چاہتے ہیں۔ ٹیکنالوجی سے 30 منزلہ عمارت 1 ماہ میں تعمیر ہو سکے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے وفد کی ملاقات، پاکستان کی سرمایہ کاری کی استعداد اور اقتصادی صلاحیت پر تبادلہ خیال۔ امریکہ اور پاکستان کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ امریکی عوام کو پاکستان کی حقیقی تصویر نہیں دکھائی گئی۔ جو بائیڈن انتظامیہ کا پاکستان سے 4 سال تک روا سلوک نامناسب تھا۔ جینٹری بیچ کی صحافیوں سے گفتگو، کہا رچرڈ گرینل کو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے گمراہ کیا گیا۔ رچرڈ گرینل نے پاکستان سے متعلق بات اپنی سمجھ کے مطابق کہی ہے۔ امریکہ اور پاکستان کی موجودہ قیادت میں ذہنی ہم آہنگی ہے۔ کیا مذاکرات کا بند دروازہ کھلے گا؟ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے پی ٹی آئی رہنماؤں کی ملاقات، جنید اکبر، عاطف خان اور ارباب شیر علی کی شرکت۔ پیپلز پارٹی کی نفیسہ شاہ نور عالم بھی موجود تھے۔ کیا پی ٹی آئی حکومت کے مذاکرات بحال ہو سکتے ہیں؟ صحافی کا سوال۔ میں نہ 3 میں ہوں نہ 13 میں، یہ حکومتی اتحادی اور اپوزیشن ہی بتا سکتی ہے، اسپیکر کا جواب۔ ہر قسم کی سختیوں کے باوجود مذاکرات میں پہل کی۔ حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہوتی تو مطالبات کا جواب دیتی۔ بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا حکومت نہیں چاہتی مذاکرات ہوں اور کوئی حل نکلے۔ آرمی چیف کے علاوہ کسی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ملٹری ٹرائل کا ریکارڈ سپریم کورٹ میں پیش، وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے ریکارڈ آئینی بینچ میں پیش کیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے دوران سماعت ریمارکس دیے۔ آج کل ملک میں ٹرینڈ ہو چکا ہے کہ 8 ججز کے فیصلے کو 2 لوگ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ غلط ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا سوال پوچھیں تو سوشل میڈیا پر کہا جاتا ہے ان ججز کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ سوشل میڈیا کی تو بات نہ کریں، وہاں کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ وزارت دفاع کے وکیل کی کل 1.5 گھنٹے میں دلائل مکمل کرنے کی یقین دہانی۔ کہ جیل میں جو انسان ہوتا ہے تو اس کی اصلاح کے لیے بڑی زبردست جگہ ہے، چیز کے اندر پازیٹیوٹی ہے، اس پازیٹیوٹی کو آپ نے نکالنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے ورک کرنا ہے۔ اور کسی بھی نیگیٹو انسان کے اندر پازیٹیو کرنے کے لیے ضروری کہ اس کو بہترین ماحول ملے، ایک برے ماحول سے بھی وہ ایک بہتر ماحول پہ نکال سکتا ہے۔ میرا یہ پیغام ہوگا کہ آپ رائے قائم نہ کیا کریں، سوچ سمجھ کے تسلی کے ساتھ کوئی بھی رائے قائم آپ کرتے ہیں، کیونکہ رائے قائم کرنا ایک بہت بڑی بات ہے، تو اس میں ہر اینگل کو آپ دیکھا کریں۔ جیل میں موجود تمام قیدی مجرم نہیں ہوتے، قانونی معاملات میں انتقام کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کسی کو جیل میں رکھنا سزا نہیں، اصلاح ہے، بغیر کسی وجہ مقدمات تاخیر کا شکار ہوتے ہیں۔ ایف آئی اے اور خیبر پختونخوا پولیس میں بڑے تبادلے۔ ڈی جی ایف آئی اے احمد اسحاق جہانگیر اور آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ احمد اسحاق جہانگیر کو اسٹیبلشمنٹ میں او ایس ڈی بنانے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ احمد اسحاق جہانگیر پولیس سروس گریڈ 21 کے افسر ہیں۔ ذوالفقار حمید آئی جی خیبر پختونخوا مقرر۔ تحریک انصاف کا لاہور میں پاور شو کرنے کا فیصلہ، 8 فروری کو مینار پاکستان میں جلسہ کرنے کا پلان، اجازت کے لیے ڈی سی کو درخواست دے دی گئی۔ تحریک انصاف سینٹرل پنجاب کی ضلعی تنظیموں کا اجلاس، چیف آرگنائزر پی ٹی آئی پنجاب عالیہ حمزہ نے صدارت کی۔
اسلام آباد کا ایک اور منصوبہ تیز رفتاری سے تکمیل کے قریب، وزیر داخلہ محسن نقوی کا سرینا چوک انٹرچینج پروجیکٹ کا دورہ۔ محسن نقوی کا 4 فروری کو پروجیکٹ کے افتتاح کا اعلان۔ فنشنگ ورک کو برق رفتاری سے مکمل کرنے کی ہدایت۔ کہتے ہیں اسلام آباد شہر میں ٹریفک کا دیرینہ مسئلہ حل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی راولپنڈی رنگ روڈ منصوبہ دسمبر تک مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن۔ مریم نواز کا راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کا دورہ، منصوبے کا دائرہ کار بڑھانے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ نے منصوبے کا فضائی جائزہ بھی لیا۔ کہتی ہیں رنگ روڈ کی تکمیل سے کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا۔ منصوبے کی تکمیل کے لیے فنڈز کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ کراچی میں انٹر کے 25,000 فیل طلبہ کے پاس ہونے کا امکان بڑھ گیا۔ وزیر تعلیم نے ڈاکٹر سروش لودھی کی سربراہی میں فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی 12 فروری کو رپورٹ پیش کرے گی۔ وزیر تعلیم سردار شاہ کہتے ہیں طلبہ سے ناانصافی نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان ون چائنا پالیسی کی حمایت جاری رکھے گا۔ صدر آصف علی زرداری کا چینی ہم منصب کو خط۔ چینی سال نو پر صدر شی جن پنگ کو مبارکباد۔ پاک چین آئینی دوستی مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ خط میں لکھا، دو طرفہ تعاون مضبوط بنانے کے لیے بیجنگ میں چینی صدر سے تبادلہ خیال کا منتظر ہوں۔ ون چائنا پالیسی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم حصہ ہے۔ آصف علی زرداری نے سی پیک آگے بڑھانے میں چینی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی عوامی جمہوریہ چین کے نئے سال پر چینی قیادت اور عوام کو مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار۔ کہا چین کی قیادت نے محنت، عزم اور جذبے کے ساتھ ترقی کی منزل حاصل کی۔ چین پاکستان کا سب سے زیادہ بااعتماد دوست ہے۔ پاک چین دوستی پوری دنیا میں اپنی مثال آپ ہے، کوئی ذکر نہیں پہنچا سکتا۔ گورنر کی پنجاب اسمبلی سے پاس ہونے والے 12 بلوں کی منظوری۔ پتنگ بازی کی پنجاب ممانعت ترمیمی بل 2025 منظور۔ پنجاب متبادل تنازع حل ترمیمی بل، مجرموں کا پروبیشن ترمیمی بل بھی منظور کر لیا گیا۔ پنجاب واٹر اینڈ سینیٹیشن اتھارٹی بل 2025 کی بھی منظوری دے دی گئی۔ کراچی کو بھکاریوں سے پاک کریں، سندھ ہائی کورٹ کا بھکاریوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کا حکم۔ عدالت نے ریمارکس دیے، شہر بھر کے کسی سگنل پر کوئی بھکاری موجود نہ ہو۔ خواجہ سرا بھکاری بچے، خواتین اور مرد کوئی سگنل پر نہ ملے۔ بھکاری شہریوں کو ہراساں کرتے ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے۔ شہری نے پیشہ ور بھکاریوں اور خواجہ سراؤں کے خلاف کارروائی کے لیے آئینی بینچ سے رجوع کیا تھا۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے باوجود دہشت گردی جاری۔ صہیونی فوج کی غزہ میں ایمبولینس پر فائرنگ، ایک بچے سمیت 2 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ میں تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے سے مزید 48 لاشیں برآمد۔ غزہ میں 15 ماہ بعد بے سر و سامان فلسطینی تباہ شدہ گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ سیکیورٹی خدشات، امریکی بحریہ نے اپنے فوجیوں کو ڈیپ سیک ایپ کے استعمال سے روک دیا۔ چینی اے آئی سٹارٹ اپ کے آنے کے بعد نیویڈیا کی مارکیٹ ویلیو میں $600 ارب کا نقصان ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی ڈیپ سیک کو امریکہ کے لیے خطرہ قرار دے چکے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے غزہ جنگ بندی کو اسرائیل کی شکست قرار دے دیا۔ اپنے بیان میں کہا کہ غزہ نے صہیونی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ ہتھیاروں سے لیس صہیونی حکومت کو امریکی حمایت کے باوجود غزہ میں جنگ بند کرنا پڑی۔ یہ مزاحمت کا کمال ہے کہ غزہ نے اسرائیل کو ناک و چنے چبا دیے۔ بھارت میں کمبھ کے میلے میں بھگدڑ مچنے سے اموات کی تعداد 30 ہو گئی، متعدد افراد زخمی ہیں۔ ریاست اتر پردیش کے شہر پریاگ راج میں جاری کمبھ میلے میں لگے بیریئرز ٹوٹ کر ہجوم پر گر پڑے، جس سے بھگدڑ مچ گئی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق حادثہ رات 2 بجے کے قریب پیش آیا۔ 13 جنوری سے جاری میلے میں دنیا بھر سے لاکھوں افراد مذہبی رسومات ادا کر چکے ہیں۔
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने पेविलियन, मीडिया बॉक्स, वीआईपी बॉक्सेस समेत स्टेडियम के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। फिनिशिंग वर्क का भी मुशाहिदा। चेयरमैन पीसीबी का अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर इजहार इत्मीनान। कहा, मेगा इवेंट के शानदार इनाकात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट को यादगार बनाएंगे। अमेरिका नहीं जाऊंगी, कराची के नौजवान की मोहब्बत में पाकिस्तान आई अमेरिकी खातून का वापस जाने से इनकार। अमेरिकी खातून की कराची एयरपोर्ट पर हंगामा आराई। अमेरिकी कौंसल खाने के हुक्काम से मुलाकात भी रायगा। अमेरिकी खातून लड़के के घर पहुंच गई।